جی میرا سوال یہ ہے کہ بھگوان نے دنیا کیوں بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گھمنڈ کرنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دایک ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس مالک، اس اللہ کا ذکر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ دھرتی اسی نے بنائی، آسمان اسی نے بنائے، اس کائنات میں ہر چیز اسی نے بنائی، ہمیں اسی نے پیدا کیا، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم کچھ نہ تھے، ہمیں انسان بنایا، ہمیں جیون دیا، پھر جیون جینے کے سارے سادھن ہمیں دے رکھے ہیں اس نے، کھانے کے، پینے کے، یہ جتنی بھی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ تو جس مالک نے سب کچھ دیا ہے اور سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جب اس کا ذکر، اس کا گیان، اس کی باتیں ہمارے سامنے ہوں تو ہم دنیا کو بھول جائیں اور اللہ کی باتوں میں دھیان لگائیں، اور دھیان سے ادب کے ساتھ سنیں، اپنے من کو بھٹکنے نہ دیں، یہ سوچ کے سنیں کہ ایک بات بھی مجھ سے نہ نکل جائے، اور اپنی موت کو یاد کر کے سنیں کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، مر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جواب دینا ہے کہ میں نے اس کی اللہ کی طرف کتنی کوشش کی، اللہ کے لیے کتنی محنت کی میں نے، تو پورے دھیان کے ساتھ سنیں۔ اب دیکھیے، میں اللہ کا ذکر آپ سے کروں گا، اس کی گیان کی بات کروں گا، تو میرا دھیان اللہ کی باتوں میں رہے گا، تمہاری طرف تو غور کروں گا نہیں میں کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے، لہٰذا میرا دھیان اللہ کی باتوں میں رہے گا۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم خود دھیان سے سنو، لاپرواہی نہ کریں، غفلت نہ کریں، بے پرواہی نہ کریں، کیونکہ مر کے لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی لگاتار اللہ کا علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں راہ دکھائے گا، یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ہم نے سن لی بات پھر اپنا دنیا میں بھٹک گئے۔ تو دنیا میں تو لگے ہوئے ہیں ہی، اللہ کا جو دین ہے وہ فری ہے، آپ دنیا میں لگ کر اللہ کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا گیان حاصل کرتے ہیں۔ کتنا آسان ہے کہ آج کے زمانے میں یوٹیوب چل رہے ہیں، نیٹ چل رہا ہے، تو آپ کے پاس سب کے موبائل رہتا ہے، موبائل میں اپنا لگاؤ، جیب میں رکھو، بات سنتے رہو، کام بھی کرتے رہو، تو آسان ہے۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی ہماری جو عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے یہ روشنی میں آئے اور جیون کا مقصد ہم جان جائیں۔ اب آئیے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ بھگوان نے، یعنی اللہ تعالیٰ سنسار کا مالک ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں، تو اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے یہ دنیا کیوں بنائی؟ تو دیکھو بھی ہم یہ سمجھ لیں پہلے کہ اللہ کو سمجھنا ہماری عقل سے باہر ہے۔ اللہ کیا ہستی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اللہ کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں یا اور کتابوں میں حوالے دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے دوارا تھوڑا بہت اللہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ اس کائنات کا مالک ہے، یہ تو ہمارے دل میں بات ٹھکی ہوئی ہے، جبھی تو وہ کائنات چلا رہا ہے۔ کوئی چیز بغیر چلائے نہیں چلتی، کوئی چیز بغیر بنائے نہیں بنتی، تو اتنا تو ہمارے دل میں بات ٹھکی ہوئی ہے کہ اس کائنات کا مالک کوئی ہے، جبھی تو اس کائنات کو حساب سے چلا رہا ہے، حساب سے روز دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، ہوا چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ ایک ہے، کیونکہ ایک کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے جو ہم اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں۔ اب وہ اللہ، وہ خدا، وہ بھگوان کیسا ہے، اس کی پہچان تھوڑی بہت دی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، اپنے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے،
باقی ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اب آپ ان آیتوں کا مطلب سنیں اور کائنات میں غور کریں۔ کائنات کو کچھ دیکھ کر ہی معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک مالک ہے اس کا، تو اسی بات کو قرآن کہہ رہا ہے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، یکتا، اکیلا، تنہا، اور وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اپنے سہارے سے قائم ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، باقی ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے۔ تو جو قرآن کہہ رہا ہے وہی ہم اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مالک ہے، ایک کے سہارے پہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ اگلی بات قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ تو کائنات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں منڈی میں مال لگا کے بیٹھے اور بارش آ گئی، تو جو کم بدھی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تیری کا یار بارش اور آ گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اگر وہ ایسا کہے، الٹا سیدھا کہے، تو کیا بارش رک جائے گی اسے کہنے سے؟ نہیں رکے گی نا۔ کیوں؟ اللہ الصمد، اللہ کے سامنے سارا جہان بے بس ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ دنیا کا بادشاہ ہو، اللہ اس کو موت دے کے اٹھائے، کسی کی طاقت نہیں جو روک کے دکھائے۔ دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اس کی موت کو روک نہیں سکتے۔ تو قرآن اس بات کو صحیح کہہ رہا ہے کہ سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ ہر پرکار سے ہم دیکھ لیں، دیکھو نا، ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہماری منشا تو یہ ہے کہ ہم پر تکلیف نہ آئے، بیماری نہ آئے، اللہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ اب یہ کتنے لوگ روز مر رہے ہیں دنیا میں؟ ارے کیا یہ مرنا چاہتے تھے؟ کوٹھی بلڈنگ بنگلہ بنا رہے، دوڑ لگا رہے دنیا کی، یہ مرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ نے ان کو موت دے کے اٹھا لیا اور روز اٹھا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا کوئی کسی کی موت کو روک لے گا؟ تو اللہ کے سامنے سب بے بس ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو قرآن سچ کہہ رہا ہے کہ سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ارے بھائی، میں کوئی اگر کام کر رہا ہوں اور مجھ پہ کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور آ جائے اور وہ مجھ پہ حاوی ہو جائے، میرے سر کے بال پکڑ لے، آ کر کے گردن پکڑ لے، مجھ پہ قبضہ کر لے، تو جو کام میں کر رہا ہوں نا، وہ کام بگڑ جائے گا۔ پھر اللہ، اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور باریکی سے ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کو چلا رہا ہے، دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، ہوا چلاتا ہے، اللہ سب کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر اللہ سے بڑا کوئی اور آ جائے، اللہ کے اوپر کوئی طاقتور، اور وہ اللہ پہ قبضہ کر لے، تو ایمانداری سے بتاؤ، جو اللہ اس دنیا کے کاریہ میں لگا ہوا ہے، اس دنیا کو چلانے میں لگا ہوا ہے، لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، لاکھوں انسانوں کو مارتا ہے، ان کے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے، بارش کا انتظام کرتا ہے، دن رات کا انتظام کرتا ہے، کتنے سارے انتظام ہیں اس دنیا کی فیکٹری کے ہیں۔ اب جو اللہ چلا رہا ہے اس دنیا کو، اگر اللہ سے کوئی بڑا طاقتور آ جائے، اللہ پہ قبضہ کر لے، تو ایمانداری سے بتاؤ، پھر اس دنیا کے چلنے میں گڑبڑی نہ ہوگی؟ پھر خرابی نہ آئے گی؟ پھر اس لیے اس چیز سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ سے نہ تو کوئی بڑا ہے، نہ اس سے بڑا کوئی طاقتور ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ اس کے برابر ہے۔ اللہ ایک عجیب ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اچھا ہے کیسا؟ انسانی عقل ہے، چھوٹی بدھی کے لوگ ہیں۔ اب وہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں، ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اس بارے میں قرآن کی آیت کیسے آئی؟ لم یلد ولم یولد، کہ لوگوں، جو تمہارا سچا مالک ہے، جو پوجا کے یوگیہ ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اس نے نہ اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ تو لہٰذا تم اپنے جیسے انسانوں کی آگے مت جھکو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے مت جھکو۔ جس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کے آگے جھکو، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، نہ وہ کسی کے پیٹ سے جنا گیا ہے۔ تم جو انسانوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ دوسروں کے ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے ہیں۔ جو پیدا کیا گیا ہے اس کو مٹنا بھی ہے، جو پیدا ہے وہ ناپید ہے، تو جو پیدا ہے ناپید ہے اس کے آگے سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب پیدا کی ہوئی ہیں اور ایک اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہٹ کر پیدا کرنے والے اللہ کی پوجا کرو۔ یہی ہمارا مشن ہے جو ہم محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں ہم، کہ دنیا کے انسانوں کو
پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہٹا کر کے پیدا کرنے والے کی طرف لگائیں، اس کی طرف دھیان لگائیں، اس کی عبادت کی طرف دھیان لگائیں، اس کی پوجا کی طرف دھیان لگائیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ دنیا کی چیزوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ہواؤں کی پوجا، انسان کی پوجا، زمین کی پوجا۔ ہم دیکھ نہیں رہے کیا؟ ہم دھرتی کو کہتے ہیں دھرتی ماتا، اس کی پوجا ہو رہی ہے، دیش بھکتی، دیش کی پوجا ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، دیش کے بنانے والے کی پوجا کر، امتحان چل رہا ہے تیرا، جیون کا سمے تو لے کے آیا ہے دنیا میں، اللہ کی دی ہوئی عقل کو برباد مت کر، اسے صحیح بات کو سمجھ۔ دیش کی پوجا کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں، تو انسان دھوکے میں ہے، شیطان نے انسان کو جو ہے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اچھا، اب گائے ماتا، گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، گائے پیدا ہوئی ہے، گائے مٹ جائے گی، زمین پیدا کی گئی ہے، یہ بھی مٹ جائے گی۔ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج دیوتا، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، ہواؤں کی پوجا کر رہے ہیں، وایو دیوتا۔ تو بھائی، یہ ساری چیزیں دنیا میں جتنی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ سب پیدا کی ہوئی ہیں۔ کل من علیہا فان، سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا ہے۔ اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ تو قرآن نے پھر کیا کہا؟ جب لوگ دنیا کی، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے لگ گئے، تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بے وقوفو، اللہ کے جیسا پوری دنیا میں جو کچھ تمہیں دکھائی دے رہا ہے، اللہ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے، پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کا مقابلہ کری کیسے لے گی بھائی؟ پیدا کرنے والا الگ ہی ہونا چاہیے، جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، جو سورج سے اوپر ہے، چاند سے اوپر ہے، آسمان سے اوپر ہے، جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، جو کائنات کی ہر چیز کو چلا رہا ہے، جس کے بندھن میں ہر چیز بندھی ہوئی ہے۔ اب ہم سمجھیں بات کو، یہی اشارے، یہی چن جتنے بھی بڑے بڑے دھرم ہیں سب کے اندر دیے گئے ہیں، اور ہم نے ہماری اور ویڈیو ہیں جس میں ہم نے بتائے ہیں ویدوں سے حوالہ دے کر کے کہ ایک ایشور، ایک مالک کا اشارہ ہے۔ ایکم براہم دوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ نہ تس پرتیماستی، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز روپ آکار والی ہے، جو روپ آکار والی چیز ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اس کو مٹ جانا ہے۔ اللہ کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس لیے اللہ ہی پوجا کرنے کے یوگیہ ہے، سر جھکانے کے لائق ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ بھگوان نے دنیا کیوں بنائی؟ تو دیکھیے، کچھ نہ تھا، اللہ تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو زمین ہے یہ شروع سے تھی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے کائنات بنائی ہیں۔ یہ زمین نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا، اور کچھ نہ رہے گا، اللہ رہے گا۔ اب اللہ نے، اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، پانی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے جی میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے یہ کائنات بنائی۔ اس سے ایک بات معلوم پڑی کہ سب سے پہلے شیطان ہمارے من میں جلدی سے خیال ڈالتا ہے، برا خیال، ہم اس پہ جلدی سے نہ چلیں، ہم رکیں اور بات پہ غور کریں۔ تو اس خیال سے ہم سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب پہچان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ مجھے پہچانیں، بن دیکھے لوگ مجھ سے ڈریں اور میرے حکم پر چلیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، سنسار کے سچے مالک کو پسند ہے، جبھی تو وہ کائنات کو چلا رہا ہے مگر ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی پہلی جو ہے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے نا بات وہی، بن دیکھے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس پہ یقین کرو، ایمان لاؤ، اس کی گواہی دو، ہیں؟
لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں، ایک اس کائنات کا مالک ہے، محمد رسول اللہ اس کے آخری نبی ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں۔ تو اسی چیز سے اب سمجھے ہم بات کو کہ اللہ نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، جنت بنائی، یعنی کہ اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا، جنت کے سپنے ہمارے اندر رچے۔ اب جنت بنانے کے بعد جنت سے پوچھا، سورگ سے پوچھا کہ بول کیا کہتی ہے؟ جنت نے کہا کہ یا اللہ، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے، سچے لوگ کامیاب ہو گئے جو میرے اندر آئیں گے، کیونکہ میں ایسا گھر ہوں جس میں موت نہیں۔ دیکھو نا، یہ دنیا جو بنائی ہوئی ہے اللہ نے، یہ کچھ اور سسٹم سے بنائی ہوئی ہے۔ یہ موت کا گھر ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے یہ دنیا۔ جنت کیسا گھر ہے، کیسی دنیا ہے؟ جنت کہہ رہی ہے کہ میرے اندر موت نہیں، میرے اندر بڑھاپا نہیں، میرے اندر دکھوں کا کوئی نام نہیں، میرے اندر بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کے سکھ ہیں، دکھ نہیں، ہمیشہ کی صحت ہے، بیماری نہیں۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ذرا ہم غور تو کریں اپنے اوپر، ہمارے اندر ایشوری رچنا کیا ہے؟ ہمارا من چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام ہلا نہ کریں اور ایس موج کریں، گھوم کے آئیں، چاہتا ہے کہ نہیں؟ جوڑ سے بول کے بتاؤ، چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ سورگ کے سپنے ہیں۔ ہمارا من نہیں چاہتا کہ ہمیں موت نہیں آئے، چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ جنت کے سپنے ہیں۔ ہمارا من نہیں چاہتا کہ جو ہے ہم ہمیشہ جوان رہیں، بڑھاپا نہ آئے، چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ جنت کے سپنے ہیں ہمارے اندر۔ مگر اس دنیا میں یہ سپنے پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا مرنے کا جہان ہے، مٹنے کا جہان ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے۔ جنت سورگ جو ہے وہ دنیا ایک الگ ہے، وہ دنیا ہے جبھی تو ہمارے اندر اس کے سپنے ہیں اللہ کے رکھے ہوئے۔ اگر نہ ہوتی تو پھر ہمارے اندر سورگ کے سپنے نہ ہوتے۔ تو جنت نے کہا کہ یا اللہ، ایماندار لوگ، سچے لوگ کامیاب ہو گئے۔ یعنی جنت کو بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پیدا کرے گا، انسان پیدا کرے گا اور ان کے اندر اپنی رچنا کو رچے گا، اچھائی برائی کے دو راستے ان کے سامنے کرے گا، ایماندار اور بے ایمان بننے کے دو راستے ان کے سامنے کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم، جنت انعام کی جگہ ہے، سورگ انعام کی جگہ ہے، اور نرک سزا کی جگہ ہے۔ اللہ نے یہ دونوں بنا دی، اور یہ دنیا کی جیون ہمیں نقلی جیون بنا دیا، اور دنیا میں جو ہے دھرتی کا بچھونا بچھایا ہمارے چلنے پھرنے کے لیے، آسمان کی چھت بنائی۔ اب یہ دنیا کا امتحان کا ہال، کمرہ بنانے کے بعد اس کی اصل ہے اندھیرا، پھر اس میں روشنی کا انتظام کیا، ایک سورج کو چمکایا۔ جیسے ہمارے کمرے میں اندھیرا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ٹیوب لائٹ جلائیں گے، بلب جلائیں گے، کیوں؟ تاکہ اس کی روشنی ہم کریں اور اس میں کچھ کام کریں۔ اسی پرکار سے اس کائنات، زمین و آسمان کے بیچ میں جو جگہ ہے، یہ اس کی جو اصل ہے وہ اندھیرا ہے، اس میں روشنی کو لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو ہر روز اللہ تعالیٰ سورج کو چمکا دیتا ہے اور دن نکال دیتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے اور ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ اب جنت اور جہنم بنا کے پہلے تیار کر دی، اور یہ دنیا کا سسٹم امتحان کا ہال بنا دیا اللہ نے، اور ہمیں کچھ سمے کے لیے دھرتی پہ ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس دھرتی پر ایک مرد اور ایک عورت تھی، بابا آدم اماں ہوا،
انہی سے آج جتنے بھی انسان دھرتی پر ہیں انہی کی اولاد ہیں اور یہ پھیل رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی ساری اولاد عالم ارواح، آسمانوں پر ایک جگہ ہے، بہت بڑی جگہ، جہاں پر سارے انسانوں کی روحیں پیدا کر دی۔ اب دیکھیے، روح آتما وہ ہے جو ہمارے شریر کے اندر ہے۔ میری جو آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے یہ آتما ہے، جو دکھ رہا ہے یہ شریر ہے۔ تو اب ساری آتماؤں کو، ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب یہ کتنی روح ہیں، کتنی آتمائیں ہیں، یہ اس کی گنتی اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک سمے طے کر دیا کہ اتنے سمے تک دنیا رکھنی ہے اور اتنے انسان اس میں بھیجنے ہیں، اتنا جیون کا سمے دے کر ان کا امتحان لینا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب ہے کہ اس نے ہر انسان کو کتنا جیون کا سمے دیا ہے اور امتحان لیا ہے، اور دنیا کو کتنے سمے تک وہ رکھے گا ہیں، اور کتنے انسان اس میں بھیجنے ہیں، کتنے انسانوں کا امتحان، پریکشا، ٹیسٹ لینا ہے۔ عالم ارواح یعنی کہ ایک عالم، ایک دنیا، ایک جہان ہے وہ، جہاں سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا اللہ نے، اور سب کو پیدا کر دیا۔ یعنی جب سے دنیا بنی ہے اور ختم ہونے تک جتنے بھی انسان دنیا میں بھیجنے ہیں یہ سب پہلے ہی پیدا کر دیے تھے، اور پھر ان سب کو ایک ساتھ کھڑا کر کے اللہ نے ان سے اقرار کرایا، گواہی دلوائی، اور ان سے کہا الستُ بربکم، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنے والا، پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی آتمائیں تھیں وہاں پر، سب اکٹھے تھے، جتنے دنیا میں آ چکے، مر چکے، اور اب بھی ہیں اور ابھی آئیں گے جب تک دنیا رہے گی قیامت تک۔ ہم سب نے اس وقت ہم ہوش میں تھے، کیونکہ کسی بات کی گواہی ہوش و حواس میں کی جاتی ہے نا، تو ہم سب وہاں ہوش میں تھے۔ ہم سب نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، کالو بلا، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو ہم سب نے گواہی دی کہ بے شک یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہم کچھ نہ تھے، تو نے ہمیں انسان بنایا، پیدا کیا، تو لہٰذا تو ہمارا مالک ہے اور تو نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا ہم تیرے لیے بنے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے بننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم تجھے راضی کریں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے، تو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ جو مجھے راضی کرے گا وہ میرا انعام پائے گا، جنت کا انعام پائے گا، سورگ کا انعام پائے گا، جو مجھے ناراض کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے اقرار کرا کر، جب سب نے ہوش و حواس میں یہ گواہی دی کہ بے شک تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تیرے لیے ہم بنے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے بنے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں نقلی جیون دیں گے، دھرتی میں کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور تمہارے اندر اپنی رچنا کو رچ دیں گے۔ تمہارے سامنے دو راستے کر دیں گے، چاہے میرا احسان مان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے ہاں، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے دنیا میں پیغام آئیں گے، میرے میسیج آئیں گے، پیغمبروں کے دوارا، اوتاروں کے دوارا میں اپنی خبر بھیجوں گا، اور تمہیں نشاندہی کروں گا تمہاری، جو تمہارے اندر میری رچنا رچی ہوئی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر میں تمہیں پہچان کرا دوں گا کہ یہ میرے ہی میسیج ہیں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، اور تم نے جو مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو میں یاد دلاؤں گا۔ چنانچہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ یاد دلایا، الحمدللہ رب العالمین، اے دنیا کے انسانوں ساری تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا، دنیاؤں کا پالنہار ہوں، پالنے والا ہوں، جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پہلا وعدہ اللہ نے یہ یاد دلایا۔ دوسرا وعدہ یاد دلایا الرحمن الرحیم، کہ اے انسان تو میرے لیے بنا ہے، تو مجھے راضی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو مجھے راضی کرے گا تو میں بڑا رحمان اور رحیم ہوں، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہوں، میں تجھے اس کے بدلے میں تجھے خالی نہیں چھوڑوں گا، تجھے ہمیشہ کامیابی کا جیون دوں گا، مالک یوم الدین، میں تمہارا فیصلہ کروں گا، میں بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہوں، جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسا ہی بدلہ دوں گا۔
یہ دنیا کے اندر انسان آ کر کے اپنے اندر جو انسان کی آتما کی آواز ہے اس کو دبا دیتا ہے، اور دنیا میں جو دکھ رہا ہے اس میں بھٹک جاتا ہے موہ مایا میں۔ تو اب انسان کو وہ وعدہ پتہ ہے، انسان کی آتما ایک مالک کو پکار رہی ہے، لیکن دنیا میں دکھ جو رہا ہے اس نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو خدا بنا لیا، 33 کروڑ خدا بنا رکھیں، اور جبکہ دکھ تکلیف میں ایک مالک کو پکارتا ہے۔ کبھی اپنی پکار، اپنی آتما کی آواز پہ غور تو کرو۔ ہر آتما، ہر روح کو یہ پتہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے مالک سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ دنیا میں جا کر ہم تیری ہی پوجا کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے حکم پہ چلیں گے، تجھے راضی کریں گے، مگر یہاں انسان آ کر بھول جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کا نقلی جیون اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اور ہمیں جیون کا سمے دے دیا ہے، دو راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں۔ چاہے میرا احسان مان، غور کر میری طرف کہ میرا ایک مالک ہے، میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، میری مرضی کو جاننے کی کوشش کر میں کون ہوں، غور کر اپنے اوپر کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ کی جو چاہت ہے اس کو جاننے کی کوشش کر، اس نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ اب جب تو جاننے کی کوشش کرے گا تو اس کے آدیش دنیا میں موجود ہیں۔ ہاں، اس جو اللہ کی پرشنسا پر راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، قرآن کی آیت ہے، اب دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو، ہر پبلک کو سمجھانے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور آسمان پر سے اپنے پیغام بھیجے۔ دنیا میں کم بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر، اس کے سندیش لے کر آ چکے ہیں۔ اب اسی بات کو قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ المائدہ، سورہ نمبر 5، آیت نمبر 15 اور 16 میں آپ پڑھیے اور غور کریے۔ اس میں کہا گیا ہے، اے کتاب والو، یعنی کہ جن لوگوں پر پہلے آسمانی کتاب آ چکی ہے، اے پیغمبروں دوارا، اے کتاب والو، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، ہمارا پیغام لے کر، ہمارا میسج لے کر، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، جو ایشوریہ گرنتھ کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے۔ یعنی کہ پیغمبر کے جانے کے بعد لوگوں نے ملاوٹ کی کتابوں میں، اور سچی بات پر پردہ گیر دیا، اس پہ ہاتھ دھر لیا، اور اپنی جو منگڑنت باتیں لکھی ہوئی تھی اس کو پبلک کے سامنے پڑھ دیا، اور پبلک کو گمراہ کر دیا، اور ایک ایشور واد سے لوگوں کو ہٹا دیا، ایک اللہ کے ادھیکار سے لوگوں کو ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ یاد دہانی کرا رہا ہے، اور آگے فرما رہا ہے، اور بہت سی باتوں کو جانے بھی دیتا ہے، یعنی کہ تمہیں پکڑتا نہیں ہے وہ، ہاں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے، تمہارے پاس اللہ کی اور سے، سنسار کے سچے مالک کی اور سے پرکاش، روشنی، یعنی پرکاش آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، اس کے احکامات، اس کے حکم، اور ایک ایسی اسپشٹ کتاب جس کے دوارا اللہ ان لوگوں کو، کون سی کتاب ہے وہ؟ یہ قرآن مجید، اور ایک ایسی اسپشٹ کتاب جس کے دوارا اللہ ان لوگوں کو جو اس کی پرسنتا کے اچھک ہیں، اب یہاں بات پہ غور کریں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی پرسنتا کے اچھک ہیں، اللہ کی تعریف پر راضی ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف غور کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، ہاں، اللہ کی پرسنتا کے اچھک ہیں، سلامتی کی راہ بتاتا ہے ان لوگوں کو۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کی کھوج کریں گے اللہ انہی کو تو راہ دکھائے گا، سلامتی کی راہ بتاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی پناہ میں آئے گا اس کو سلامتی، شانتی ملے گی، اور موت کے بعد وہ کامیاب ہوگا، اللہ کے انعام کا حقدار ہوگا، سلامتی کا گھر، جنت کا گھر پائے گا۔ سلامتی کی راہ بتاتا ہے، اور اپنی انمتی سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی اور لاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان دنیا میں اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، دوسرے کی موت کو دیکھ کر بھی اندھا ہے، اپنی موت سے بے خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو جو ہے روشنی میں لے آتا ہے، اور ہوش میں لے آتا ہے، اور سیدھے مارگ کی طرف ان کا پتھ درشن کرتا ہے، انہیں سیدھا راستہ اپنا دکھاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ابھی جب تک دنیا رہے گی، ابھی بہت سارے انسان دنیا میں آئیں گے، بہت ساری روحیں دنیا میں آئیں گی، اور امتحان دے کر جائیں گی،
تو لہٰذا ابھی عالم ارواح جو آسمانوں پر جو جگہ ہے وہاں پر بہت سارے انسان ہیں ابھی جو دنیا میں آنے باقی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حساب ہے لگایا ہوا جو وہ ترتیب سے بھیجتا ہے، جس کا نمبر آتا ہے دنیا میں آنے کا، امتحان دینے کا، اسی کو بھیجتا ہے۔ باقی ہر انسان وہاں پر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جلدی سے مجھے دنیا میں بھیج امتحان کے لیے، اور میں تجھے راضی کر کے آؤں، تیرا محبوب بندہ بن کے آؤں اور ہمیشہ کا جیون پاؤں، تیرے انعام کا حقدار بن جاؤں۔ اب دنیا میں آنے کے بعد انسان اس وعدے کو بھول جاتا ہے۔ جب جیون کا سمے پورا کر لیتا ہے، جب دنیا ساری چھوٹتی ہے، جب تک دنیا میں رہتا ہے دنیا کی حیا مایا میں لگا رہتا ہے، جب دنیا ساری چھوڑنے کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی جینے کی طاقت چھینتا ہے، تب اسے یہ وعدہ پھر یاد آتا ہے کہ ہائے میں تو جو ہے برباد ہو کے آ گیا، میں تو اللہ کو ناراض کر کے آ گیا۔ اللہ نے اس لیے تو جیون دیا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ کون میرا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، کون میری ناقدری کرتا ہے۔ مگر انسان دنیا کے دھوکے میں دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہتا رہوں گا، اسی کی تیاری کرتا رہتا ہے، دوسروں کو سامنے مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، مگر اپنی موت سے بے خبر ہوتا ہے کہ مجھے بھی دنیا چھوڑنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دنیا میں تجھے میں نے کچھ سمے کے لیے بھیجا ہے، سب کچھ میرا ہے دنیا میں، جنت بھی میری ہے، ہاں تم اس سے سودا کر، اس دنیا کے بدلے میں، یہ دنیا بھی میری ہے، اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ کا جیون حاصل کر، تو مجھے راضی کر۔ اب دیکھیے سودے کئی پرکار کے ہوتے ہیں۔ ایک سودا یہ ہے کہ آدمی نے پیسہ کمایا اور پیسہ کما کر کے ایک پلاٹ لے لیا ہے، ایک پلاٹ لے لیا، تو اس نے صرف خالی زمین لی ہے، اس نے کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں خریدی، اس نے کوئی اور چیز نہیں خریدی، اس نے اینٹیں نہیں خریدی، اس نے مسالہ نہیں خریدا، اس نے اور چیز نہیں خریدی۔ اب یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ جنت کی دنیا پوری ہی خرید لے گا، جس میں اس کی ہر اچھا سوچتے ہی پوری ہوگی، اسے کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو دنیا ایک بازار ہے جس میں اللہ نے ہر انسان کو بھیجا ہے کہ جنت خرید کے آ یا جہنم خرید کے آ، تیری مرضی ہے، اس کو چھوٹ دی ہے، فری ول دیا ہے۔ یہ زندگی موت کے بعد کی زندگی کے لیے ایک پیپر ہے، ٹیسٹ ہے، پریکشا ہے، امتحان ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، ہمیشہ کامیابی کا جیون۔ یہ جیون نقلی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، مرنے مٹنے کا جہان ہے، روز لاکھوں انسان مر رہے ہیں، روز پیدا ہو کے آ رہے ہیں۔ اب یہ بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ اہنکار سے کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے گھمنڈ کرنے سے انسان کے لیے؟ تو دیکھیے اللہ کی رچنا میں ہمارے اندر گھمنڈ بھی ہے، اکڑنا بھی ہے، جھکنا بھی ہے، اہنکار ہے، گھمنڈ ہے۔ تو گھمنڈ کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ جو تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، موت سے پوتر ہے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے گھمنڈ کرنا ہمیشہ ناکامی کا ذریعہ بن جائے گا، نقصان دائق ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ جو انسان گھمنڈ کرے گا وہ اللہ کی قدر نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بات کو ٹھیک سے تسلی سے نہیں سنے گا، نہ سمجھے گا، جیون کے سمے کو ایسی منمانی کر کے برباد کر دے گا، اور موت کے بعد ہمیشہ کی جہنم میں، نرک میں جھونک دیا جائے گا۔ جو گھمنڈ سے بچے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہ شانتی میں اللہ کا گیان سمجھے گا، جیون کا مقصد جانے گا، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، شانتی سے غور کرے گا، تسلی سے بات کو سمجھے گا اور جیون کے مقصد کو جان لے گا، اور موت سے پہلے پہلے مرنے کے ہوش میں آ جائے گا اور اللہ کی طرف سے ہوش میں آ جائے گا۔ مرنے سے پہلے چوکنا ہو جائے گا کہ میرے جیون کا مقصد یہ ہے، میں پہلے ہی پہلے اللہ کو راضی کر لوں، اس سے پہلے کہ موت کا سمے آ جائے۔ اور جو گھمنڈ کرے گا، اہنکار کرے گا، وہ دنیا سے بے ہوشی میں مر جائے گا اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، ہمارے شریر کو تو بنایا ہے مٹی سے، اور ہماری آتما جو ہے یہ روح آئی ہے آسمان پہ سے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہو کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، یعنی روح کی آواز ہے، یہ روح ہماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس شریر کے اندر ایک آتما ہے، ایک روح ہے،
وہ یہ ہے جو میری آواز آپ کے کان سن رہے ہیں، یہ روح ہے میری، جو دکھ رہا ہے یہ شریر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی زمین پر ہم سے کرم کراتا ہے، ہمارے سامنے دو راستے کر کے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، میرا احسان مان یا ناشکری کر۔ احسان مانے گا تو اس میں سارے راستے اچھائی کے پنپتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کا احسان مانے گا، اس کی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ پھر چلے گا وہ ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے پر، اس کے احسان ماننے پر ہی انسان اچھے کام کرے گا۔ اور اگر انکار کرے گا اللہ کا کہ میرا کوئی مالک نہیں، میں دنیا میں آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں، اپنے رب پالنہار کو راضی نہ کرے گا، اپنے من کو راضی کرے گا، تو وہ انسان پھر اس کا بیس برائی کا ہے، وہ ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا۔ یہی دھرم اور ادھرم ہیں، اسی سے آپ پہچان کر سکتے ہیں دنیا میں کہ کون انسان دھرم پہ چل رہا ہے اور کون ادھرم پہ چل رہا ہے۔ یہ دنیا اللہ کی طرف سے پیپر لینے کا ایک ہال ہے، امتحان لینے کا ایک جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو امتحان لے رہا ہے، ان کے کرم اکٹھے کروا کے انہیں موت دے دے کے اٹھا رہا ہے، پھر ویسا ہی ان کو بدلہ دے گا۔ تو اس مٹی کے شریر کے اندر ایک آتما ہے، ایک روح ہے۔ اللہ اس سے کرم کروا کر کے اور اس شریر کو مٹی سے بنا تھا، مٹی میں ہی ملا دیتا ہے، اور روح کو شریر سے نکال کر اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ اب دیکھو نا، تم میرے شریر کو بعد میں دفناؤ گے، اللہ میں جو بول رہا ہوں مجھے میرے شریر سے پہلے ہی نکال لے گا۔ اصل تو میں ہوں نا، اصل تو میری روح ہے نا، اور جب میری روح شریر سے نکل جائے گی تو لوگ پھر میرا نام بھی نہیں لیں گے، مجھے میری ارتھی کہیں گے، میت کہیں گے کہ میت کو جلدی اٹھاؤ، جلدی مٹی میں ملا کے آؤ۔ یہ سارا جہان بے وفا ہے، جب تک میں شریر میں ہوں مجھ سے جو ہے لوگ بول رہے ہیں، چال رہے ہیں، مجھ سے محبت دکھا رہے ہیں، اور جب میں شریر سے نکل جاؤں گا تو سارا جہان بے وفائی دکھائے گا، اور ہر انسان کہے گا بھائی جلدی سے میت کو لے جاؤ اور مٹی میں دفنا کے آؤ، اس کا جلدی انتم سنسکار کر کے آؤ، دیر مت کرو۔ میری روح شریر سے نکلنے کے بعد مجھے 4 دن گھر میں کوئی رکھ نہیں سکتا۔ تو اس مٹی کے شریر میں ایک روح ہے جس سے اللہ تعالیٰ کرم کراتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے شریر سے نکال لیتا ہے۔ اگر یہ اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو پھر اس کو اللہ کا انعام حاصل ہوتا ہے، جنت کا انعام اس روح کو۔ روح کا، آتما کا آکار بھی وہی ہے جو شریر کا آکار ہے۔ اللہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے۔ اب اس روح کو اللہ تعالیٰ جنت میں شریر دے گا اور اس کو جو ہے پھر اپنا انعام عطا کرے گا۔ اگر یہ روح اللہ کو ناراض کر کے مری ہے، بے ہوشی میں اللہ کی طرف سے بے ہوش ہو کے مرا ہے، تو پھر یہ اللہ کی سزا کا حقدار ہوگا جو نرک میں تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اس سے دل کو ہٹاؤ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو دل سے پہلے ہی چھوڑ دے، یعنی کہ دل سے نکال دے، دل کسی میں مت بسا۔ ہاں، جب تیری موت بھیجوں گا تو تجھے ہر چیز چھوڑنی پڑے گی۔ پھر توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تجھے اپنے کندھوں پہ لے کے آئیں، تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو، تو اپنے پیروں پر چل کر ہی میری طرف آ جا، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دے اور میری طرف لوٹ آ، اور دل کو میرے حوالے کر دے اور مجھ سے معافی مانگ۔ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے اور میری محبت دل میں بسا، تاکہ تو موت کے بعد جب آئے تو کامیاب ہو جائے، تو اس امتحان میں پاس ہو جائے۔ اس دنیا کی حقیقت کو پہچان۔ ہاں، یہ دنیا شیطان کے فتنے سے بھری پڑی ہے، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا۔ اس دھرتی پر امن چین نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ کی پناہ میں ہی امن چین مل سکتا ہے، ورنہ کہیں نہیں مل سکتا، یا پھر امن شانتی والا جیون جنت کا جیون ہے۔ اب ادھر جو ہے شیطان نے بھی اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ دیکھیے، شیطان اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا انکاری بن گیا۔ اللہ نے زیادہ اہمیت آدم علیہ السلام کو دی، ہاں، شیطان اکڑ گیا۔ اب اس کو جلن پیدا ہو گئی آدم علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے۔ اللہ نے دھرتی انسانوں کے لیے وسیع بھوت کر دی، دھرتی پر انسان ہی کھلم کھلا جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت دی۔ تو شیطان نے وعدہ کیا، کیونکہ اس کی اہمیت گھٹ گئی، وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، مگر اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اس لیے وہ شیطان بن گیا، مردود بن گیا۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، تو دھرتی میں جو ہے ان کو جو ہے خلیفہ بنا رہا ہے،
ان کا امتحان لے رہا ہے تو میں بھی ان کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ چھوٹ دے دی کہ انسان کے من میں غلط خیال ڈالے اور اسے قیامت تک کے لیے جیون دے دیا، تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لے سکے۔ اور اس کو بھی موقع دیا کہ جا، جس کو تجھے بھٹکانا ہے بھٹکا، جو میرے ہوں گے وہ تیرے بھٹکائے میں نہیں آئیں گے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا میں جب ہم اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، اور برے کام شیطان کی برائی سے نفرت پیدا کر دی ہے ہمارے اندر۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم برائی پہ جائیں، بے چینی کو خریدیں، تو وہ انسان کو چھوٹ دی اللہ نے، تو تباہی کی طرف جا یا اچھائی کی طرف آ جا۔ شیطان کا کام ہے کہ برے خیال من میں ڈالنا، اور برائی، شیطان کی برائی سے اللہ نے نفرت بھی رکھی ہے انسان کے اندر۔ اب اس کے باوجود بھی وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، تو بھئی اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، انسان جانتا بھی ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ اللہ نے انسان کو سمجھا دیا ہے۔ موت کے بعد کوئی انسان اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، ہیں؟ ہاں، اب انسانوں کی اپنی مرضی ہے کہ چاہے وہ شیطان کے راستے پہ چل کے جائیں، اللہ کو بھول کے مریں، جہنم کی آگ میں جائیں، یا اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ بہرحال شیطان بھٹکانے پہ لگا ہوا ہے ہر انسان کو، اور اس نے یہ دنیا فساد کا اڈا بنا دی ہے۔ یہاں دھرتی پر شیطانی ماحول ہے، امن سکون نہیں ہے۔ یاد رکھیں، امن سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ کی شرن میں آ جائیں اور مسلم بن جائیں، اس کے آگیاکاری بن جائیں، اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ دیں، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جائیں، تبھی ہمیں امن شانتی حاصل ہوگا، اللہ کے آگیاکاری بن جائیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور راستہ نہیں ہے امن شانتی حاصل کرنے کا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کی شرن میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ اس سے مانگو، ہیں؟ ویسے تو زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے موت کا وقت آ جائے، لیکن 2-4 سال 10-5 سال کے بعد مر کر دنیا سے جانا ہے، ہیں؟ پھر قیامت جو ہے یوں ہی آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، ہیں؟ وہاں کھڑا ہونا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ پھر جس نے اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر جو آج ہم جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اس زندگی میں اللہ کے لیے کوشش کی، اسے راضی کرنے کی کوشش کی، اس کی کھوج کی، ہیں؟ جس نے اللہ کے لیے کوشش کی اسے ہمیشہ کامیابی کا جیون کا انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ جس نے اللہ کی قدر کی اسے کامیابی کا جیون ملے گا، اور جس نے اللہ کی ناقدری کی اسے نرک میں، جس نے اللہ کا انکار کیا، اس کی رچنا کے خلاف چل کے مرا، فساد پھیلا کے مرا، اللہ کی طرف سے بے ہوش ہو کے مرا، اسے نرک میں ہمیشہ ناکامی کا جیون ملے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا میں جیون کے مقصد سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیون کے مقصد سے سب سوئے ہوئے ہیں، جب موت آ جائے گی تو جاگ جائیں گے، ہیں؟ ہاں، ہر انسان وعدہ کر کے آیا ہے کہ اے مالک تو دنیا میں مجھے بھیج، میں تجھے راضی کر کے آؤں گا، تیری ہی پوجا کر کے آؤں گا، مگر یہاں بھٹکا ہوا ہے، ہیں؟ پھر موت پر وہ جب وعدہ یاد آئے گا تو انسان کو ہمیشہ ناکامی کا دھکا لگے گا۔ پھر تو موت آئے گی تو جاگ جائیں گے۔ جب ساری دنیا چھوٹے گی تب کھوپڑی پر سے غفلت کا بکل چھوٹے گا۔ ہاں، اس سے پہلے انسان کی دنیا نہیں چھوٹتی، موت پر پھر برباد ہو چکا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے گا، اچھوں کو سورگ میں داخل کرے گا، بروں کو نرک میں داخل کرے گا۔ ہاں، تب یہ دنیا کی زندگی انسان کی اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اب دیکھو نا، دنیا میں کتنے لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، غلط دھرم پہ چل رہے ہیں، کیونکہ وہ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اس لیے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ اپنے سچے مالک اللہ کو پہچانے بغیر، اللہ کی مرضی کو جانے بغیر اپنی مرضی کے دین مذہب پر چل رہے ہیں، جسے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں، پیدل پیدل بیچارے کاور لے جا رہے ہیں، بنا سمجھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی پہچان نہیں کرتے، اس کی طرف سے صحیح آستھا، صحیح یقین نہیں بناتے، حج کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے، اس کے ادھیکار نہیں جانتے، ان کی ساری محنت بیکار ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب جو منمانی کر رہے ہیں بھائی، وہ ان کی محنت سب بیکار ہے، موت کے بعد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جب تک اللہ کے ادھیکار انسان نہیں پہچانے گا، اللہ کے ادھیکار اللہ کو نہ دے گا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انسان خود برائی پہ چلتا ہے اور دوسروں کو برا کہتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، صحیح بات کی تحقیق نہیں کرتا، کھوج نہیں کرتا۔ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیب بھول کر دوسروں
को बुरा समझे, दूसरों में ऐब निकाले, ये पहचान है बुरे इंसान की, याद रखना। दूसरे में ऐब निकालने वाले को सोचना चाहिए कि मेरा मालिक मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, दूसरों के बारे में नहीं पूछेगा, तो मैं अपने कर्म ठीक करूं, अपने ऐबों को देखूं, दूसरों के ऐब से अंधा बन जाऊं, दूसरों पे ऐतराज ना करूं, दूसरों पे उंगली ना उठाऊं, मैं अपने आप को देखूं, क्योंकि मरकर मुझे अकेले जाना है अल्लाह की तरफ, अपने कर्मों का खुद हिसाब देना है। अल्लाह मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, दूसरों के बारे में नहीं पूछेगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, ये दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है, यहाँ हमारी परीक्षा हो रही है, अल्लाह ताला हमारा टेस्ट ले रहा है। इस ज़िंदगी के बेस पर मौत के बाद या तो हमेशा की कामयाबी है, जन्नत का जीवन है, या हमेशा की नाकामी है। अल्लाह ने हर इंसान को एक ही बार टेस्ट का मौका दिया है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक ही बार जीवन दिया है और इम्तिहान लिया है। हर इंसान दुनिया में हर रोज़ नए तरीके का आता है। आप देखें, नाक नक्श अलग हैं, आँख नाक अलग हैं, बोली अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, अंगूठे के निशान अलग हैं, हर जान अलग है। तो हर इंसान हर रोज़ नए नए तरीके का दुनिया में आता है और जीवन का समय पूरा करके टेस्ट देकर, इम्तिहान देकर, परीक्षा देकर चला जाता है। एक ही इंसान मरकर दुनिया में दोबारा नहीं आता। क्या सबूत है इस बात का? सबूत ये है कि आज से 1 लाख साल पहले या 1 करोड़ साल पहले या 1 अरब साल पहले हैं, या 50 साल पहले, 50 साल पहले के दुनिया के सारे इंसानों के अंगूठे के निशान, फिंगरप्रिंट्स, और आज के दुनिया के सारे इंसानों के अंगूठे के निशान चेक करो, एक का भी मैच नहीं खाएगा। सबके निशान अलग अलग हैं, सबकी आत्मा अलग अलग हैं, सब रूहें अलग अलग हैं, हर जान अलग अलग है। हर जान अपने कर्मों का अल्लाह को हिसाब देगी। तो हर जान अलग है, मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। जो जैसे कर्म करके मरेगा वो अल्लाह के यहाँ वैसा ही बदला पाएगा। याद रखें कि अल्लाह ताला दोबारा जीवन नहीं देगा, एक ही बार जीवन दिया है, इम्तिहान लिया है। अल्लाह दोबारा इम्तिहान लेकर कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, एक ही बार जीवन देकर टेस्ट लिया है, फिर वैसा ही बदला देगा। याद रखें, जो लोग ये कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई हमारा मालिक नहीं है, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है, जो मन में आए वो करो, हैं? हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है और दीन का मजाक बनाते हैं, अल्लाह के धार्मिक कानून का मजाक बनाते हैं, ये अल्लाह की असल में नाकदरी करते हैं, अल्लाह के साथ लापरवाही और अल्लाह का इनकार करते हैं। और याद रखें, यही लोग धरती पर फसाद फैलाते हैं, जुल्म करते हैं, जो मौत के बाद की ज़िंदगी को नहीं मानते, अल्लाह से नहीं डरते। यही लोग अधर्मी हैं, अधर्म पर चलने वाले, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले। अगर ये अल्लाह से डरकर उसकी खोज करते तो अल्लाह इन्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आता। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में सब धोखा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते नाते मौत पर ख़त्म हैं। क़यामत के दिन माँ बाप कहेंगे जहन्नुम का हौलनाक मंजर देख करके, नरक का हौलनाक मंजर देख करके कि अल्लाह हमारी औलाद को जहन्नुम में डाल दे और हमें बचा ले। औलाद कहेंगे हमारे माँ बाप को नरक की आग में डाल दे, हमें बचा ले। भाई कहेंगे हमारी बहनों को नरक में डाल दो, हमें बचा लो। बहन कहेंगे भाइयों को नरक में डाल दो, हमें बचा लो। दोस्त कहेगा दोस्त को नरक में डाल दो, हमें बचा लो। तो उस वक्त इंसान इस हद तक पहुंच जाएगा कि सबको जो है नरक में डालने की कहेगा और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। जिन रिश्तों के चक्कर में आज लोग मगन हैं, मेरे बीवी मेरे बच्चे, बस इसी में ध्यान है, अल्लाह की तरफ कोई ध्यान नहीं, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, हमसे चाहता क्या है। औलाद के लिए हराम माल कमाना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, जुल्म जास्ती करना, धोखे में दुनिया को हमेशा का घर समझना, फसाद फैलाना। आज इंसान रिश्ते नातों में मगन है, लेकिन उस वक्त क़यामत के दिन इंसान कहेगा या अल्लाह मुझे बचा ले, सबको जहन्नुम में झोंक दे। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि जब इंसान की मौत आती है तो दुनिया में हर रिश्ता टूट जाता है, हर रिश्ता छूट जाता है, इंसान अकेला अल्लाह की तरफ लौटता है। तो इससे पहले कि क़यामत के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम हो, इंसान अपने आप को बचाए, सबको नरक की आग में डलवाए, इंसान पहले ही अपने आप को अकेला समझ ले कि मेरे यहाँ कोई नहीं है दुनिया में, अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह की तरफ रुख मोड़ ले अपना। तो क़यामत के दिन इंसान, आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि रिश्तों को खुश कर रहा है, हराम हलाल को नहीं देख रहा है। आज रिश्तों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह के हुक्मों की कोई परवाह नहीं है।
اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر نہیں چلتے لوگ، اس کے خلاف چلتے ہیں، برائی پہ چلتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں، اس پریکشا میں فیل ہو رہے ہیں۔ انہی رشتوں کے بارے میں پھر قیامت کے دن انسان اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ سب جتنے بھی میرے رشتے تھے سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اتنی خطرناک اور اتنی ہولناک جگہ ہوگی جہنم، نرک کی آگ، کہ انسان اپنے آپ کو بچائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایشوری رچنا کے خلاف ہٹ کر الگ الگ مذہب بنا رکھے ہیں، الگ الگ دھرم بنا رکھے ہیں، الگ الگ فرقے بنا رکھے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے نکٹ دین جیون پردرشن، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جینے کا طریقہ، جیون پردرشن دھرم کیول اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی انسان کوئی اور دھرم پر چل کے آئے گا، کوئی اور طریقے پر چل کے آئے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چل کے آئے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کی کھوج کرنے والے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ اسلام سچا دھرم ہے، وہ اس کو قبول کر لیں گے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو قیامت کے دن جو انسان اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور دھرم پر چل کے آئے گا، اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہاں بہت بڑے نقصان میں انسان ہوگا، کیونکہ ایشوری رچنا کے آدھار پر اسلام میں دین حق ہی صرف اسلام دھرم ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنہوں نے اپنے دھرم کو کھیل اور منورنجن بنا لیا تھا۔ اب اس پہ ذرا غور کریں ہم، کافر اور مشرک سے یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، کافر اور مشرک تو گیا نرک کی آگ میں ڈائریکٹ جائے گا، ہاں جس نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے ساتھ میں پارٹنر بنایا، اس کا ساجھیدار ٹھہرایا، وہ تو ڈائریکٹ نرک میں جائے گا، یاد رکھیں۔ یہ ان سے بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہاں، جنہوں نے اپنے دھرم کو کھیل اور منورنجن بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا تھا۔ تو جن لوگوں نے یعنی کہ اسلام کو پکڑا کہ بھی ہم مسلمان ہیں، ہم دین پہ چلنے والے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فراڈ بازی کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان، یعنی پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کو کھیل بنا لیا، منورنجن بنا لیا۔ دنیا کی زندگی نے انہیں اصل حقیقت سے، اپنے مالک سے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کو جو ہے بھلا رکھا تھا، اللہ کے حکم کو بھلا رکھا تھا، دین کو دھرم کو کھیل بنا رکھا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ نرک میں چلائیں گے، ہاں، تو اللہ کہتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح سے وہ اس دن کی بھیٹ کو بھلا رہے تھے۔ یعنی اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اسے حساب دینا ہے، برے انسان کو نرک میں داخل کرے گا، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے وہ لوگ۔ یہ انکاری تو ہے، فراڈ بازی تو ہے، جب کہا جا رہا ہے کہ بھئی سود مت لو، اللہ کا حکم ہے، پھر بھی سود لے رہے ہیں، شراب مت پیو، پھر بھی شراب پی رہے ہیں، اللہ کے حکم کو جانتے ہیں پھر بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ فراڈ بازی ہوگی اللہ کے ساتھ۔ اب جو دین کا کام کرتے ہیں، نماز پڑھنا یا اور کچھ عمل کرنا، وہ دکھاوے کا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو دنیا کی زندگی ان کو دی، اس زندگی نے ان کو اتنا دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ یہ میرے حکم کو بھول گئے، میرے نبی کے فرمان کو بھول گئے، بجائے مجھے راضی کرنے کے اپنے من کو راضی کیا۔ تو جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل بنایا، منورنجن بنایا، اور جب ان کو سمجھایا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ ارے جب مریں گے جب دیکھا جائے گا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے دھوکے میں جی رہے ہیں، اور برے کام کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اور دین کا جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں وہ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اصل میں دنیا پرستی کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے آج وہ اللہ کو انہوں نے بھلا رکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا وہ چیخیں گے، تو اللہ بھی پھر ان کی طرف سے لاپرواہی کرے گا، اللہ بھی پھر ان کو جو ہے ان کی طرف توجہ نہیں دے گا، اللہ بھولنے سے پوتر ہے۔ تو دین کا تو ان کا نام ہی تھا، باقی اپنے من کو راضی کرنا ان کا مقصد تھا، اپنے نفس کو راضی کرنا ان کا مقصد تھا، اللہ کو بھلائے رکھا تھا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بجائے اپنے رب کو راضی کرتے، اس کے حکموں کی پہچان کرتے، غور کرتے، اسے راضی کرتے سیریسلی ہو کر، انہوں نے اپنے من کو راضی کیا، اور اپنے من سے الگ الگ فرقے بنا لیے، الگ الگ پنتھ بنا لیے، الگ الگ مذہب بنا لیے، جبکہ ایک ہی حکم تھا اللہ کا، ایک ہی ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کا ایک ہی آدیش تھا، اس پہ کوئی غور نہ کیا۔
تو ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اللہ سے بے پرواہ بنے رہے ہیں، اللہ سے لاپرواہ بنے رہے۔ تو جب جہنم میں جلیں گے، وہاں پر پکاریں گے اللہ کو رحمت کے لیے، تو اللہ بھی ان کی طرف سے لاپرواہی کرے گا، ان کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ اور اصل میں معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے من کو راضی کرنے کے لیے اپنے اپنے الگ الگ فرقے بنا رکھے تھے، پنتھ بنا رکھے تھے، اور یہ اللہ کی جو حق جو پیغام تھا، جو سچا پیغام تھا، اس کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ یعنی اپنے من کو راضی کرنے کے لیے جب اللہ کا سچا پیغام آتا تھا تو اس کو ٹھکرا کر اپنے من کو راضی کرنے والی باتیں کرتے تھے، یعنی جد و جہد کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، یعنی کہ سچائی کو مٹانے کا اور برائی کو زندہ کرنے کا اور اپنے من کو راضی کرنے کا۔ تو یہ اللہ کی تعریف، ایک اللہ کی تعریف ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ دنیا کی زندگی نے انہیں اتنے دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ اللہ کو بھول گئے اور اپنی منمانی میں لگ گئے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر کہ یہاں سے ہمیں جانا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے، اس کے دربار میں ہمیں کھڑا ہی نہیں ہونا ہے، حساب کتاب نہیں دینا ہے۔ تو یہ اچھائی کو مٹانے کے لیے اور برائی کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے تھے۔ اچھائی کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اور اپنے من کو راضی کرنے کے لیے، اچھائی کو مٹانے کے لیے، برائی کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد، بحث کرتے تھے، ہاں جہاد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، پوری طاقت لگاتے تھے۔ تو اللہ جب ان کو جہنم میں جھونکے گا، جب یہ پکاریں گے اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو جو ہے حمایتی مددگار نہ پائیں گے، نہ بچانے والا پائیں گے، تو پھر وہاں روئیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے، تو اللہ بھی ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس مالک نے ہمیں موت دینے سے پہلے ہر بات اپنی بھیج دی ہے، سمجھا دی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مر کے اس کی طرف لوٹیں، ہم پہلے ہی سمجھ جائیں، غور کر لیں، ڈر جائیں اور اس کے حکم پہ آ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت